صورت واقع ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کی تخلیق کا ایک قانون بیان کر دیا ہے. بحیثیت خالق کے سربراہ اللہ ہے، اور اللہ کی سربراہی میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک مخلوق سے جب دوسری مخلوقات میں ظہور ہوگا تو وہ اللہ کی خالقیت میں ذہنی خالق شمار ہوگا. یا آپ کوئی بھی چیز وجود میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ مجبوری ہے آپ کی کہ اللہ نے جو کچھ پہلے سے تخلیق کر دیا ہے اس تخلیق سے باہر آپ کوئی تخلیق نہیں کر سکتے. مثلا اب انسان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ماں اللہ کی مخلوق ہے، باپ اللہ کی مخلوق ہے. جس خون سے اور جس نطفے سے بچہ پرورش پاتا ہے وہ اللہ کے ایک نظام کے تحت جاری و ساری ہے. جو دودھ بچہ ماں کے سینے سے اپنے حلق میں انڈیلتا ہے، چوستا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے اس کو ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، غذا یا جناس کی ضرورت پڑتی ہے، دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی سب اللہ کی بنائی. اسی صورت سے اگر کوئی سائنٹسٹ کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد میں وہ دماغ استعمال کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. اس ایجاد میں وہ لوہا استعمال کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس ایجاد میں وہ لوہے کو تپا کر اس کو مولڈ کرنے کے لیے سوکھ کرتا ہے، آگ بھی اللہ کی بنائی ہے. یعنی کسی بھی صورت سے آپ دیکھ لیں اللہ کے علاوہ جب بھی کوئی تخلیق ہوگی، ذہنی تخلیق ہوگی یا ایجاد ہوگی، اس ایجاد میں اللہ کے بنائے ہوئے وسائل زیر بحث آ جائیں. کوئی تخلیق ایسی عمل میں نہیں آ سکتی، نہ آئی ہے کبھی، نہ آئندہ کبھی آئے گی. یہ قانون ہے کہ جو تخلیق ان وسائل سے نہ بنی ہو جو وسائل اللہ نے پہلے سے موجود کر دی ہے. تو اگر کوئی آدمی کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے پھیلائے ہوئے وسائل سے تخلیق کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی روشنیوں سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے اور اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے. اس کی اپنی ذاتی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے. متوجہ ہونے میں بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی ہوتے ہیں، ان کروڑوں آدمی میں تخلیقی ذہن تھوڑے سے ہوتے ہیں. عام آدمی کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے اس طرف کہ مجھے کوئی تخلیق کرنی. کروڑوں میں چند جینیس لوگ ایسے نکلتے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی چیز نئی بنانی چاہیے. پھر جب وہ نئی چیز بنانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ذہن وسائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مثلا ہوائی جہاز بنانا چاہیے. اب ہوائی جہاز بتایا جاتا ہے کہ صاحب پرندے کو دیکھ کر بنایا گیا. تو اگر پرندے یہاں نہ ہوتے تو کسی آدمی کو ہوائی جہاز بنانے کا نہ خیال آتا، اگر خیال بھی آتا تو ہوائی جہاز کی تکمیل نہ ہوتی. پھر ہوائی جہاز میں جو وسائل مثلاً دھات ہے، مثلاً لوہا ہے، پلاسٹک ہے، پیٹرول ہے، وغیرہ وغیرہ، جنریٹر ہے، بجلی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے یہ ایک تخلیق ایسی کر دی ہے، یہ ایک ایجاد انسان نے ایسی بنا دی ہے کہ جس میں اللہ کے بنائے ہوئے وسائل کا کوئی عمل دخل نہیں. کوئی ایک تخلیق، کوئی ایک ایجاد آپ کو ایسی نہیں مل سکتی. اب انسان، حیوان، درخت، نباتات، جمادات، جتنے بھی یہاں مخلوقات ہیں، سب کے اندر جس طرح یہ تقاضا ہے کہ ہم کھانا کھائیں، اس طرح یہ تقاضا ہے کہ ہم پانی پئیں،
جس طرح یہ تقاضا ہے کہ ہم سوئیں اور سونے کے بعد بیدار ہوں، اسی طرح اس کے اندر یہ بھی تقاضا ہے کہ ہمارے جیسے اور بھی افراد ہو. یہ ہمارے جیسے جو اور بھی افراد ہونے کا تقاضا ہے، یہ نسل کشی کا ذریعہ ہے. اب اس میں یہ تو سیدھی سی بات ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس دائرے میں جو بہت غور طلب بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جڑ زمین میں داخل ہو کر نہ صرف زمین سے اس نئے پودے کے لیے پانی اور غذا جذب کرتی ہے، بلکہ اس پودے کے لیے زمین میں مستقل ٹھہراؤ کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اس کے برعکس یہ غور طلب بات ہے، اس کے برعکس تنا زمین کے مخالف سمت اور روشنی کی جانب بڑھنے لگتا ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اوپر کی طرف بڑھتا ہے. درخت پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اوپر کی طرف بڑھتا ہے. پہاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اوپر کی طرف بڑھتا ہے. یعنی انسان کا جو بڑھاؤ ہے، انسان کی جو نشوونما ہے پیدائش کے بعد، تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ نکلتا تو ہے زمین کے اندر سے، جڑیں بھی اس کی زمین کے اندر ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نشوونما پاتا ہے اوپر کو بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا، کیوں بڑھتا ہے؟ پودے کی ابتدائی عمر میں پودے کی دالیں جس نومولود پودے کے لیے غذا کو ذخیرہ کیے ہوتے ہیں، پودے کو غذا فراہم کرتے ہیں. جب پودا سورج کی روشنی میں ضیائی تعریف کے ذریعے خود اپنی غذا تیار کرنے لگتا ہے تو یہ دالیں خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں. پھر کیا مطلب آپ لوگ سمجھیں؟ کوئی صاحب بتائیں. اس کے برعکس تنا زمین کے مخالف سمت اور روشنی کی جانب بڑھنے لگتا ہے. جب پودا سورج کی روشنی میں ضیائی تعریف کے ذریعے خود اپنی غذا تیار کرنے لگتا ہے تو یہ دالیں خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور پودا نشوونما کے بعد زمین پر ایک تناور درخت بن جاتا ہے. کوئی صاحب تشریح کریں گے؟ کہ اس کے برعکس تنا زمین کے مخالف سمت اور روشنی کی جانب بڑھنے لگتا ہے. یہ بیج جب زمین میں گیا اور زمین میں بیج کے اندر ایک ضیائی تعریف سے پہلے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ واقع ہوئی کہ زمین کے اندر جو روشنیاں ہیں ان روشنیوں میں اور بیج کی روشنیوں میں جب آپس میں رد و بدل ہوا، ایک دوسرے سے ٹکرائی، تو بیج کے اندر ایک نشو و نما کی صلاحیت جو موجود تھی پہلے، اس صلاحیت کا اظہار ہوا. اس صلاحیت کی بنیاد پر دو کام ہوئے. ایک کام یہ ہے کہ بیج نے اپنے قیام کے لیے، اپنے استحکام کے لیے زمین کے اندر اپنی ایک جگہ بنائی. اس طرح جگہ بنائی کہ وہ جب اوپر بڑھے تو اس کو ٹھہرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے ایک ایسی ترتیب چاہیے کہ اگر اس کو ہوا جھلائے، ہوا کے چکر چلے، لوگ اس کو دھکا دیں، درخت نہ گرے، درخت کا اپنا وجود قائم رہے. درخت نے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے پہلے زمین کے اندر اپنی جڑوں کو پھیلایا. اب دیکھیں ایک جو درخت ہوتا ہے جب آپ اس کی جڑ نکالتے ہیں تو بعض اوقات وہ کئی 10 فٹ 5 فٹ چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں پھیلی ہوتی ہے پھر اس کے اندر جیسے پنجے کوئی گاڑ دیتا ہے. اس لیے زمین کے اندر ایک جڑ، دوسری جڑ، تیسری، پہلے تو اس کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے،
10-10 फुट 5-10 फुट फैला होता है, और फिर उस ऐसे नहीं ऐसे सीधे सीधे फैली हुई हो, जहां जहां वो फैली होगी फिर जड़ों के अंदर से और जड़ें निकल के जमीन को पकड़ती है पंजों के बल। इसके बाद जब जड़ नीचे बन जाती है तो अब वो दरख्त ऊपर की तरफ उड़ता है, और ऊपर की तरफ उठने के बाद उसकी नशोनुमा जो है वो इस बुनियाद पर कायम है कि वो सूरज की तरफ बढ़ता है, यानी सूरज की रोशनियों को अपने अंदर जज्ब करता है। एक तरफ ये है कि वो जमीन के अंदर उसकी जड़ें फैल रही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि दरख्त जमीन के अंदर से ऊपर को जाता है और सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। और जब वो सूरज की रोशनी से दरख्त को ग़िज़ा हासिल हो जाती है और जमीन के अंदर से ग़िज़ा हासिल हो जाती है, तो उसकी जो बुनियादी दो परत है, कोई भी पौधा निकलता है उसके ऊपर दो डाले होते हैं, उसकी जो दो बुनियादी परत है वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की तख्लीक का ये कानून बन गया कि कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो दो रुखों से मुरक्कब ना हो। तख्लीक का एक रुख ये है कि जमीन के अंदर उसके मौजूद रहने के लिए इस्तेहकाम की सलाहियत काम करती हो, यानी जड़ें हो। और तख्लीक का दूसरा कानून ये है, यह कानून का दूसरा रुख ये है कि उसका ताल्लुक ऊपर से हो। तो तख्लीक जब बहैसियत मखलूक की होती है तो उसका ताल्लुक असफल से होता है, लेकिन जब मखलूक की हैसियत में जाहिर हो जाती है और मजीद मखलूक को जन्म देने के लिए खालकियत की ज़ैली सिफत को इस्तेमाल करती है, तो उसका रुख ऊपर की तरफ